بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17واں سپارہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے آغاز میں سورۃ الانبیاء ہے، جس میں 17 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا یہ نام رکھ دیا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، لیکن انسان غفلت میں ہے۔ قیامت آنے میں زیادہ دور نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی بہت جلد سمٹ جائے گی۔ جس انسان کے ذہن میں ہر وقت یہ بات ہو کہ قیامت قریب ہے اور میں نے اللہ کے یہاں حساب ایک ایک چیز کا دینا ہے، تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ پھر قرآن بتا رہا ہے کہ مشرکین کے پاس جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی دعوت دی جاتی ہے، تو وہ غفلت کے ساتھ سنتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، نبی کو جادوگر یا ساحر یا کاہن اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں انکار کی ہیں۔ ہر دور میں یہی ہوا کہ جب بھی دین کی دعوت دی گئی تو ضدی اور عنادی لوگوں نے اسی طرح دینداروں کا اور دین کی باتوں کا مذاق اڑایا۔ آگے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر معلوم نہیں اہل علم سے پوچھ لو۔ معلوم ہوا کہ معاشرے کی بقا اسی میں ہے کہ جن لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں ہے وہ علماء دین سے مسئلے پوچھیں، دینی معلومات لیں۔ اس سے تقلید بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں ائمہ کا مقلد بن کر رہنا چاہیے، اپنی طرف سے براہ راست قرآن سمجھنے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ توحید کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ سارا نظام آسمان و زمینوں اور پوری کائنات کا ایک ہی ذات چلا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام برباد ہو جاتا، تباہ ہو جاتا۔ اس لیے کہ اگر دو خدا ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، کوئی کہتا رات ہونی چاہیے، کوئی کہتا دن ہونا چاہیے، کوئی کہتا کہ انسان کو زندہ رہنا چاہیے، کوئی مارنا چاہتا، کوئی کسی کو صحت قوت دینا چاہتا، کوئی دینا نہ چاہتا۔ اس لیے ان کی رسہ کشی میں یہ نظام بھی ختم ہو جاتا۔ اس توحید کی دلیل کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ خدا ایک سے زیادہ ہیں تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اگر خدا ایک سے زیادہ ہیں تو وہ طاقت اور قوت میں برابر ہیں یا طاقت اور قوت کے اندر ایک دوسرے سے کم زیادہ ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں اور طاقت اور قوت میں کم زیادہ ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے جو طاقت اور قوت میں کم ہے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا وہ ہے جس سے طاقت میں کوئی زیادہ نہ ہو۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا سب جتنے خدا ہیں آپ کے خیال میں وہ طاقت اور قوت میں سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں اور برابر ہیں، تو ہم پوچھیں گے کیا ایک دوسرے کو مغلوب کر سکتا ہے، اس پر غالب آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک خدا دوسرے سے طاقت میں برابر ہونے کے باوجود پہلا خدا قوت میں دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا، اس سے برتر نہیں ہو سکتا، اس کو ہرا نہیں سکتا، تو یہ خدا رہا نہیں۔ خدا وہ ہوتا ہے جو ہر چیز پر غالب آئے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پہلا خدا دوسرے پر غالب آ سکتا ہے، اس کو ہرا سکتا ہے، تو دوسرا خدا نہیں رہے گا، اس لیے کہ آپ نے کہا کہ دوسرا پہلے سے ہار سکتا ہے۔ معلوم ہوا کائنات کا نظام ایک ہی ذات چلا رہی ہے، وہ خالق بھی ہے، مدبر بھی ہے، کوئی طاقت میں اس سے برتر نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ تو سب نے چکھنا ہے، لہٰذا کوئی انسان دنیا کی نعمتوں پر نازا نہ ہو اور دنیا کی مصیبتوں سے پریشان نہ ہو۔ ہر چیز کے انتہا موت ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں جتنے حالات آ رہے ہیں، اچھے یا برے، یہ آزمائش ہیں۔ نہ اچھے حالات ہمیشہ رہتے ہیں، نہ برے حالات ہمیشہ رہتے ہیں۔ اچھے حالات کے ذریعے سے انسان کو آزمایا جا رہا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے یا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، گھمنڈ میں مبتلا تو نہیں ہوتا۔ اور برے حالات کے ذریعے سے اللہ آزماتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر ایک عقیدہ بیان کیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قیامت کے دن
انصاف کی ترازویں قائم ہوگی، میزان عمل رکھا جائے گا، ہر انسان کے چھوٹے بڑے اچھے برے اعمال تولے جائیں گے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی ترازو ہوگی جس کے دائیں حصے میں، دائیں پلڑے میں نیک اعمال، بائیں پلڑے میں برے اعمال۔ اگر دایاں پلڑا جھک گیا اعلان ہوگا فلاں بن فلان ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اگر بایاں پلڑا جھکا گناہ زیادہ ہوئے تو اعلان ہو گیا یہ ناکام ہوگا۔ میرے بھائیوں، اصل کامیابی اور ناکامی یہی ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ہم جتنے اعمال کرتے ہیں یا جو بات کہتے ہیں وہ سب قیامت کے دن محفوظ ہوں گے اور پیش کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، ہمارا کوئی عمل بیکار ضائع نہیں ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ کیسی خوبصورت ان کی دلیل تھی اور کیا عمدہ انداز تھا اپنی قوم کو خاموش کرانے کا۔ قوم بت پرست تھی، ان کے والد بھی بت بنا کر فروخت کرتے تھے۔ قوم جشن منانے کے لیے ایک میلے میں گئی اپنے تہوار میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع پا کر بت خانے میں گئے، کلہاڑی سے سارے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے کندھے پر، اس کی گردن پر کلہاڑا رکھ کر واپس آ گئے۔ اب جب قوم نے بت خانے میں یہ منظر دیکھا بڑے پریشان ہوئے۔ آخر کار کہنے لگے ایسا لگتا ہے وہ ایک نوجوان جو ہمارے بتوں کا دشمن ہے اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ پوچھا ابراہیم آپ نے یہ کام کیا ہے؟ فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا۔ یہ طنزیہ انداز تھا کہ بھائی تم تو یہ سمجھتے ہو سب کچھ یہی بت کرتے ہیں، یہ خداہیں بگڑی بناتے ہیں اور یہ جس کو چاہتے ہیں تباہ کرتے ہیں، تو اسی بڑے بت نے کیا ہوگا۔ ارے بھائی خود تو غور کرو کہ جو بت اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتا وہ خدا کیسے ہوگا۔ چنانچہ ان پر عجز ظاہر ہو گیا بتوں کا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد پھر ہمیشہ یاد رکھیے دین دشمن کی ہمیشہ سے ایک عادت رہی ہے کہ جب دلیل کے میدان میں وہ ہارتا ہے تو طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ کہنے لگے آگ جلاؤ اور ان کو آگ میں ڈالو۔ بڑی آگ جلائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینکا گیا۔ اللہ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ان کے لیے ٹھنڈک سلامتی بن جا۔ اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ مسبب الاسباب اللہ ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی اسباب ہیں وہ تبھی تاثیر دکھاتے ہیں جب اللہ کا حکم ہو۔ یہاں اللہ کا حکم نہیں ہوا، آگ جلاتی ہے لیکن نہیں جلا سکی، چھری چلتی ہے لیکن کاٹ نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، بیٹے ذبح نہیں ہوئے، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تو اصل طاقت اللہ ہی کے پاس ہے۔ آگے ایک اور واقعہ، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں نبی۔ ایک آدمی کی بکریاں دوسرے کے کھیت میں چلی گئیں اور اس کے کھیت کو کھا گئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کھیت کی جو قیمت ہے اس کے برابر بکریوں کی قیمت بن رہی تھی تو ساری بکریاں کھیت والے کو دینی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ایسا کرو کہ جس شخص کی بکریاں ہیں اس سے نقصان ہوا تو وہ کھیت میں کام کرے، اور کھیت والا بکریاں لے کر ان کو چلائے اور اس کے دودھ سے فائدہ اٹھائے۔ جب وہ کھیت اس شکل میں آ جائے جس شکل میں پہلے تھا تو بکریاں بکری والوں کو واپس مل جائیں، کھیت والا اپنا کھیت سنبھال لے۔ دونوں حضرات کی ایک رائے تھی، اجتہادی مسئلہ تھا، دونوں نے اپنے اجتہاد سے ایک فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی تردید نہیں فرمائی، یہ بتایا کہ سلیمان علیہ السلام اس مسئلے میں زیادہ سمجھ رکھتے ہیں، ان کا مسئلہ، ان کا فتویٰ زیادہ بہتر تھا۔ یاد رکھیے ائمہ کا، اماموں کا اختلاف بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، چاروں فقہاء امام کا جس مسئلے میں وہ اجتہاد فرماتے ہیں، کسی کی رائے زیادہ بہتر ہوتی ہے کسی کے کم، لیکن ثواب اللہ کے سب کو ملے گا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اللہ سے دعا کی اے اللہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ بڑی تکلیف آ گئی، بڑی آزمائشیں آئی تھیں، ساز و سامان، گھر بار، آل و اولاد سب ختم ہو گئے۔ اہلیہ نیک تھی، خدمت کرتی تھیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ختم ہوئی اور اللہ نے ان کو بہت کچھ دے دیا، اولاد بھی مل گئی دوبارہ، اور اس کے بعد مال بھی اللہ نے دے دیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، انہوں نے کہہ دیا تھا اگر قوم کو کہا اگر ایمان نہیں لاؤ گے 3 دن بعد عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام آخری رات بستی سے باہر چلے گئے، قوم گڑ گڑائی،
اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی سے باہر چلے گئے تھے، اللہ نے تنبیہ فرمائی، چنانچہ کشتی میں سوار ہوئے تو ان کو کشتی سے پھینک دیا گیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا، کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ صرف ان کو نجات نہیں ملی، مسلمانوں کو اسی طرح ہم نجات دیں گے اگر وہ مصیبت میں اللہ کو پکاریں گے۔ اس آیت کو مصیبت میں پڑھنا اور اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا، دعا مانگنا، یہ بھی مجرب ہے، ایسے موقع پر اس آیت کا ورد کرنا چاہیے۔ پھر قرآن اخیر میں کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی آپ نبی رحمت ہیں، آپ تمام عالموں کے لیے، انسان، جنات، جمادات، جانور اور دوسری جتنی چیزیں ہیں سب کے لیے آپ رحمت بن کر آئے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں یہ کائنات بنی۔ سورہ حج شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی کو شروع میں بیان کرتے ہیں کہ قیامت کا زلزلہ بہت خوفناک ہوگا، اور اس دن دودھ پلانے والی عورت بچے کو بھول جائے گی، حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا، ایسا لگے گا جیسے لوگ نشے میں ہیں، نشے میں نہیں ہوں گے، اصل یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا، اس سے عقل معوف ہو رہی ہوگی، حواس جواب دے رہے ہوں گے۔ پھر قیامت کی ایک دلیل بیان کی کہ دیکھو اپنی تخلیق پر غور کرو، تمہاری غذا کا بنیادی عنصر مٹی ہے، مٹی سے غذائیں نکلتی ہیں، وہ غذائیں گندم، اناج، پھل انسان کھاتا ہے، ان غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے، وہ نطفہ باپ کی پیٹھ سے ہو کر ماں کے رحم میں جاتا ہے، پھر ماں کے رحم میں یہ پہلے خون بنتا ہے، اس کے بعد ایک لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد بوٹی بنتی ہے، پھر ہڈی آتی ہے، اس میں روح آتی ہے، اور یہ سارے مراحل سے گزر کر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ جو اللہ انسان کی ابتدائی تخلیق اس طرح کر سکتا ہے تو انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اور قیامت کے دن اٹھانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، انسان کی نفسیات بتائی، حرف کہتے ہیں کنارے کو، کچھ لوگ اللہ کی عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے بالکل کنارے پر کھڑے ہوں، ایک آدمی کنارے پر ہو تو دونوں امکان ہیں، یا تو نیچے گرے گا یا بچ جائے گا، ابھی گرا یا بچا، بالکل یہی حال ہے۔ عبادت کرتے ہیں لیکن اس طرح کہ اب دین سے فارغ ہوئے یا تب دین سے نکلے، کیا وجہ؟ مقصد ذہن میں ہے دنیا کے مفادات، اگر دنیاوی مفادات مل گئے، دنیاوی فوائد حاصل ہوئے تو دین میں رہیں گے، ورنہ دین چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے کہا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی ان کی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، وہ ختم، وہ منہدم ہو گئی، گر گئی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتائی جہاں کعبہ بنانا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا۔ حکم ہوا لوگوں میں حج کا اعلان کرو، کہا میری آواز کیسے جائے گی؟ اللہ نے کہا پہنچانا ہمارا کام ہے، اعلان کر دیا کہ لوگوں اللہ نے اللہ کا گھر بنا ہے، وہاں حج کے لیے آؤ، کہا سواریوں پر بھی آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، معلوم ہوتا ہے لکھا ہے کتابوں میں، ہر ایک تک یہ آواز گئی، ماں کے پیٹ میں بھی جو بچے تھے قیامت تک جنہوں نے آنا تھا ان سب تک آواز جائی، اور جنہوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ ان کو دنیا میں ان کی زندگی میں اتنی مرتبہ اپنے گھر بلاتے ہیں۔ اس کے بعد قربانی کا فلسفہ ہے، یہ تمام عبادات کا بھی یہی فلسفہ ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جانور کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، قربانی کرنے والا خود بھی سارا گوشت کھا لے یا تقسیم کر دے کوئی حرج نہیں، اللہ کو تو تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کرتے وقت دل میں کیا جذبات تھے، اللہ کا کتنا ڈر تھا، اللہ کو راضی کرنے کی کیا فکر تھی، بس یہی حال تمام عبادات کا بھی ہے۔ یاد رکھیے یہ آیت بتا رہی ہے کہ جتنے خیر کے کام ہیں ان کی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک ان کی روح ہے، ان کے روح تقوی ہے، لہٰذا عبادت میں جتنا اخلاص اور تقوی ہوگا عبادت کے اندر اتنا زیادہ وزن ہوگا۔ پھر اللہ آگے بتا رہے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مدینہ منورہ آنے کے بعد جہاد اور قتال کے بارے میں پہلے آیت نازل ہوئی، صحابہ پر ظلم بہت ہوئے، قرآن کہتا ہے اب ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں،
اور کیا کریں، وہ جہاد کریں، کافروں سے بدلہ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نظام خلافت کی بنیادی چیزیں بتلا رہے ہیں۔ نظام خلافت کیا ہے کہ اگر حکومت ملتی ہے تو نماز کی پابندی کرائی جائے، زکوٰۃ معاشرے میں رائج کرائی جائے، نیک کاموں کا پرچار ہو، برے کاموں سے روکا جائے۔ پھر کہا ہر نبی کے مشن میں شیاطین نے شبہات ڈالے، جب وحی آتی شیطان کفار کے دل میں وحی کے بارے میں شبہات پیدا کرتا تھا تاکہ وہ ایمان نہ لائیں، لیکن اللہ جل شانہ ان شکوک و شبہات کو ختم فرما دیتے، اور جو لوگ ضد پر نہیں ہوتے تھے وہ ایمان لے آتے۔ آگے اللہ تعالیٰ معبودان باطلہ یعنی جھوٹے خداؤں کی بے بسی بیان کر رہے ہیں کہ مشرکین جن بتوں کو اور جن پتھروں کو اور جن دوسری کمزور چیزوں کو خدا مانتے ہیں، یہ سارے معبود مل کر تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، کسی بت کے پاس سے کوئی چیز اٹھا لے، کوئی نذرانہ، سارے مل کر وہ چیز بھی نہیں لے سکتے۔ اتنی کمزور چیز خدا کیسے بن سکتی ہے؟ پھر آگے فرمایا تمہارا دین ملت ابراہیمی ہی ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی، دین آسان ہے۔ دین آسان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ دین میں کوئی کام مشکل ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام دین میں اور شریعت میں نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، جو انسان کے لیے کرنا ناممکن ہو۔ ہاں مشقت ضرور ہے، طبیعت کے خلاف ضرور ہے، ظاہر اجر اسی پر ملے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔